کیا واقعی گرد و غبار کا طوفان حضرت علی علیہ السلام کے مزار سے رک گیا؟ کیا یہ ایک کرامت تھی یا سوشل میڈیا کا ایک دھوکہ؟ کیا مزار کے اندر واقعی ایک ذرا مٹی بھی نہیں پہنچی؟ اور اگر پہنچی تو پھر سچ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف حقیقت جانیں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اصل مقام کس چیز میں ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ میں یا ان کے بے مثال کردار میں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیشہ دکھائی جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، نجف عراق کا وہ شہر جو نہ صرف اہل تشیع کے دل کی دھڑکن ہے بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک روحانی مرکز بھی ہے۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک واقع ہے جسے دنیا بھر سے زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہی نجف کچھ دن پہلے ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہوا جب وہاں اچانک ایک شدید آندھی اور گرد و غبار کا طوفان آ گیا۔ آسمان پیلا ہو گیا، فضا میں کچھ دکھائی نہ دیتا، لوگ خوف زدہ ہو گئے، گاڑیاں رک گئیں، بازار بند ہو گئے اور ہر طرف مٹی کی ایک دبیز چادر پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی اس طوفان کی ویڈیوز سامنے آئیں، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ کس طرح پورا نجف اس گرد آلود طوفان میں چھپ گیا ہے۔ لیکن اسی دوران کچھ ویڈیوز اور وائرل ہوئی جن میں دعویٰ کیا گیا کہ جیسے ہی یہ طوفان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب پہنچا تو وہ رک گیا، یا پھر اس نے مزار کے اوپر سے گزرنے سے انکار کر دیا۔ بعض ویڈیو میں یہاں تک کہا گیا کہ مزار کے اندر ایک ذرہ مٹی بھی داخل نہیں ہوئی اور اسے کرامت یا معجزہ قرار دیا جانے لگا۔ لوگوں نے اس پر تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کا مظاہرہ ہے، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں لائکس، شیئرز اور کمنٹس کے ساتھ ان ویڈیوز کو پھیلایا گیا۔ ہر کوئی اپنی عقیدت کے مطابق اسے دیکھ رہا تھا اور جذباتی ہو رہا تھا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی یہ معجزہ تھا؟ کیا طوفان نے مزار کا احترام کیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، یا پھر یہ محض ایک تاثر تھا جو کیمروں کے زاویے اور ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کی بدولت پیدا ہوا؟ انہی سوالات کا جواب ہمیں اس وقت ملا جب کچھ مزید ویڈیوز سامنے آئیں جن میں صاف دکھایا گیا کہ مزار کے اندر بھی مٹی پہنچی ہے۔ ان ویڈیوز میں عملے کو دیکھا جا سکتا ہے جو روضے کے اندر صفائی کر رہا ہے، فرش پر گرد آلود اشیاء کو صاف کر رہا ہے۔ ان مناظر کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ طوفان مزار کے اندر بھی اثر انداز ہوا، جیسا کہ باقی نجف شہر پر۔ پیارے ساتھیوں، اصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لوگ بغیر تحقیق کیے فوراً جذباتی ہو کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ویڈیو کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے وہ اسے سچ مان لیتے ہیں، اور یہی اس واقعے کے ساتھ بھی ہوا۔ کچھ یوٹیوبرز اور پیج مالکان نے ویوز اور لائکس کے چکر میں اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انہوں نے ان ویڈیوز کو صرف ان زاویوں سے دکھایا جن میں مٹی نظر نہیں آ رہی تھی، یا صرف وہ حصے کاٹے جن میں گرد و غبار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یوں دیکھنے والوں کو لگا جیسے واقعی ایک معجزہ ہوا ہو۔ لیکن اگر ہم عقل اور ایمان کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام ہمیں تحقیق کرنے کا، سچ کو جاننے کا اور جھوٹ سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ علم، بہادری، عدل اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی طوفان ان کے مزار سے نہ ٹکرائے تو یہ ایک کرامت ہے، اور اگر ٹکرا جائے تو کیا ان کی شان میں کمی آ جائے گی؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا کی ہے، اور یہ عزت ان کے اعمال سے، ان کی قربانیوں سے اور ان کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر بننے والی ویڈیوز سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بطور مسلمان اپنے جذبات پر قابو رکھ کر حقائق پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ کل کو کوئی دشمن اسلام ہماری اس سادگی کا فائدہ اٹھا کر جھوٹی ویڈیوز بنا سکتا ہے اور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم حقیقت کی بجائے صرف جذبات کو مانیں گے تو ہم اس فتنے کے دور میں سچ سے دور ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تاریخ کے اس دور میں جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک فتنوں سے بھرپور دور تھا۔ ایک ایسا وقت جب اسلام ایک عظیم سلطنت بن چکا تھا، لیکن اندرونی طور پر اختلافات، سازشیں، جھوٹے الزامات اور سیاسی چالیں اپنی انتہا پر تھیں۔ حضرت علی نے خلافت اس وقت سنبھالی جب پہلے ہی 3 خلفائے راشدین خلافت کے عظیم کام انجام دے چکے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں انتشار پھیل چکا تھا، لوگ گروہوں میں بٹ چکے تھے، ہر شخص دوسرے پر الزام تراشی کر رہا تھا اور سچائی دھند میں چھپ گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جسے فتنوں کا دور کہا جاتا ہے،
اور حضرت علی علیہ السلام उस फितनों के समंदर में वाहिद चिराग थे जिन्होंने सच, अदल और सबर के साथ उम्मत की कश्ती को डूबने से बचाने की कोशिश की। उनके दौर में दुश्मन छुपे नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के भेष में ही वो लोग थे जो झूठे ख्वाबों, झूठी पेशन गोइयों और मन घड़त रिवायात से अवाम को गुमराह कर रहे थे। ये वही चालें थी जो आज हमें मीडिया के जरिए नजर आती हैं। उस वक्त भी लोग सुनी सुनाई बातों पर ईमान ले आते थे और आज भी एक झूठी वीडियो या जाली तस्वीर लाखों दिलों को गुमराह कर देती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बसीरत से ऐसे कई फितनों का कला कमा किया। उन्होंने फरमाया कि लोगों को सच बताओ वरना झूठ इनको ले डूबेगा, और यही बात आज के दौर पर सादिक आती है। प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया वो हथियार बन चुका है जो अकल को पीछे छोड़कर जज्बात से खेलता है। जो लोग खुद को दीनदार, बाशऊर या मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं, वो भी कभी कभी बगैर तहकीक किए ऐसी बातें फैला देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम आज के दौर में होते तो वो जरूर हमें सिखाते कि किसी भी बात को फैलाने से पहले उसकी सदाकत जानना जरूरी है। वो कहते कि अपनी जुबान को अपने अकल का गुलाम बनाओ, न कि अपने जज्बात का खादिम। और दोस्तों, वो वक्त कैसा अजीब था जब हजरत अली को उन्हीं के अपने लोग छोड़कर चले गए। बाज ने इनकी खिलाफत को चैलेंज किया, बाज ने इन पर झूठे इल्जामात लगाए और बाज तो मैदान जंग में इनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन हजरत अली ने हर बार दलील, अदल और सब्र का रास्ता अपनाया। वो कभी भी किसी धोखे या फितने का शिकार नहीं हुए। उन्होंने फरमाया कि फितने के वक्त पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा वाज़े होती है अगर तुम देखने वाले हो। प्यारे साथियों, हजरत अली की पूरी जिंदगी सच्चाई, शुजात, इल्म, तकवा और अदल से भरपूर थी। वो हस्ती थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाजा करार दिया। आप बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत से पहले मक्का में इनके बिस्तर पर लेटकर जान का नजराना पेश किया और तमाम गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सीने सुपर रहे। इनकी तलवार जुल्फ़िकार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ एक निशान थी, और इनकी जुबान सिर्फ गुफ्तार नहीं बल्कि इल्म और हिकमत का चश्मा थी। हजरत अली के फजाइल बेशुमार हैं। वो पहले कम उम्र मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम को सबसे पहले कबूल किया। इनकी इबादत ऐसी थी कि रातों को वो जमीन पर सजदे में गिरे रहते और सुबह तक कुरान की तिलावत करते। दुनिया के किसी भी कोने में जब कभी अदलो इंसाफ का जिक्र होगा, वहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाएगी। इनके फैसले, इनके खुतबात, इनके अकवाल आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको लगता है कि सच का जानना और फैलाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की सच्चाई पर मबनी तहकीक शुदा वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।